أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر نقل فرمایا ہے، اور یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔ خادم رسول نبی پاک علیہ السلام کے خادم، 10 سال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر کے ساتھی رہے، اور آپ علیہ السلام کے گھر کے بہت سے معاملات کو جانتے تھے اور آپ کے مزاج کو بہت بہترین انداز میں سمجھتے تھے۔ تو زبیر بن عدی فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، اور ہم نے ان سے شکایت کی جو ہمیں تکلیفیں پہنچ رہی تھیں حجاج بن یوسف کی طرف سے۔ حجاج بن یوسف جو ہے وہ ایک بڑا سفاک اور ظالم قسم کا انسان گزرا ہے۔ بہرحال مسلمان تھا لیکن وہ بڑا سفاک قسم کا تھا، بڑی آسانی سے ہی لوگوں کو وہ قتل کر دیتا تھا۔ اس کے بہت سے اچھے کارنامے بھی ہیں۔ کہا جاتا ہے، ایک ہمارا رائٹر گزرا ہے پاکستان کا نسیم حجازی، اس نے لکھا ہے اس کے متعلق کہ اگر اس کے کارنامے چھپا دیے جائیں، جو اس نے دین کے اور نیکی کے کارنامے کیے ہیں وہ چھپا دیے جائیں اور اس کے ظلم کو صرف لکھ دیا جائے تو اس سے بڑا ظالم کم ہی کوئی نظر آئے گا، بہت بڑا ظالم۔ اور اگر اس کا ظلم چھپا دیا جائے اور اس کے کارنامے صرف لکھ دیے جائیں، اچھے کارنامے جو اس نے کیے ہیں وہ لکھے جائیں، تو یہ اسلام کا ایک ہیرو جو ہے وہ نظر آئے گا، ایک ہیرو۔ یہی وہ شخص تھا کہ جس نے یہاں تک جو ہے وہ سب سے پہلے محمد بن قاسم کو بھیجا، اور دنیا کے ایک طرف جو موسیٰ بن نصیر کو بھیجا۔ دنیا کے چاروں اطراف اس نے 4 بندے بھیجے تھے، اور وہ دنیا کے دور دور دراز تک، وہ کناروں تک پہنچ گئے تھے۔ تو محمد بن قاسم جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا تھا، اور یہاں تک اس نے اسلام کے جھنڈے لہرائے۔ یہ بھی حجاج بن یوسف کا ہی کام تھا۔ لیکن بہرحال اس کے تلوار سے بہت سے نیک لوگ اور اللہ کے بہت مقربین صحابہ جو ہے وہ اس کی تلوار کی زد میں آئے ہیں۔ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ بہرحال تو حجاج جو ہے وہ بہت زیادہ ظلم کر رہا تھا۔ جب یہ مقرر کیا گیا اپنے علاقے کا ولی عہد، تو جب یہ ممبر پر کھڑا ہوا تو وہ کوفی بڑے شرارتی تھے، وہی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین ہیں، یہ بڑے فتنہ پرور، ان الکوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا۔ تو یہ جو کوئی بندہ آتا تھا نا نیا حکمران بن کے، تو یہ اس کو ٹچکرے کرتے تھے، مذاق بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ممبر پر کھڑا ہوا، اس نے پہلا خطبہ دیا نا، تو کوئی اس کے کان میں خسر پھسر کر رہا ہے، کوئی اس کے کان میں خسر پھسر کر رہا ہے۔ تو اس نے قاتلانہ نظر سے اس نے دیکھ کر اس نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ فصل پک گئی ہے اور عنقریب اس فصل کے کٹنے کا موقع آ گیا ہے۔ تو اس نے دستی پکڑ کے نا 2-4 بندے اس نے پھڑکائے، اس کے گردنیں اتروا دیں، تو سارے سیدھے، سب سیدھے ہو گئے۔ تو اس نے انہوں نے تیر کی طرح، جو تکلے کی طرح سیدھا کر دیا۔ یعنی اس کا یہ جملہ تھا، اس نے کہا کہ فصلیں پک گئی ہیں لگتا ہے، اور مجھے کاٹنے کا جو ہے وقت آ گیا ہے۔ تو بہرحال اس نے سب کو سیدھا کر دیا۔ بڑا خطرناک بندہ تھا، تو یہ بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا۔
تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ہم نے شکایت کی کہ حجاج بہت تکلیفیں پہنچا رہے ہیں ہمیں. فقال، تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. صبر کرو کیونکہ ہر آنے والا جو زمانہ ہے اپنے پچھلے زمانے سے، ہر آنے والے زمانے کے جو لوگ ہیں، بڑے زمانے کو تو برا نہیں کہہ سکتے، ہر آنے والے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ پچھلے زمانے سے بدترین ہوں گے. ہر آنے والا جو دور ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ پہلے سے بدتر ہوں گے، لہذا صبر کرو. تو اب ہمارے اوپر کیا ہے؟ ایک کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ ذلیل کیا ہے، اس کو نکالو. وہ حکمران جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ کو اچھا بھیج، تو وہ اس سے بھی برا آ جاتا ہے. اور پھر وہ جاتا ہے تو اگلا اس سے بھی برا آ جاتا ہے. تو اللہ معاف کرے. تو یہ صورتحال بنی پڑی ہے. تو اب پتہ نہیں کیا بننا ہے. تو ہمیں اپنے معاملات کی اصلاح کرنی چاہیے. جیسے انسان ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں، ویسے ان کے اوپر حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ یہ بطور عذاب بھی مسلط کیے جاتے ہیں. بدترین حکمران جو ہے بطور پکڑ اور بطور اللہ کی پکڑ اور عذاب اور سزا کے طور پر بھی ایسے حکمران مسلط کیے جاتے ہیں. تو فرمایا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہر آنے والا جو زمانہ ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ پچھلے زمانے سے بدتر ہوں گے. حتیٰ تلقوا ربکم، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا قیامت تک، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر رہو. اور سمعتہ من نبیکم، اور یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے. تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنی ہے. تو لہذا ہم حدیث جو سن رہے ہیں نا، اس باب میں وہ سن رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال، اچھے اعمال کرنے میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو، کیونکہ ہر آنے والے وقت میں نیکی کرنا اور اچھے اعمال کرنا مشکل ہو سکتا ہے. تو لہذا تم اس سے پہلے جو ہے وہ کر لو. جس کے پاس عمرے کا موقع ہے نا وہ عمرہ کر لے. اب ہم سوچ رہے ہیں حج پر ہم نے درخواستیں دی تھیں، نہیں نکل سکیں، اب حج مشکل ہوا پڑا ہے، ٹھیک ہے، اور مشکلات جو ہیں وہ کھڑی ہوئی جا رہی ہیں. تو جس کے پاس عمرے کا وقت ہے، چوہی صاحب عمرہ کر رہا ہو، حج کر رہا ہو. جس کے پاس جو موقع ہے وہ نیکی کرنے میں جلدی کرے، اس میں سستی نہ کریں، ڈیلے نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ دوبارہ موقع نہ ملے، اور تاخیر جو کرنے سے جو ہے وہ کہیں انسان خود ہی نہ پھسل جائے اور اس کا جذبہ سست نہ پڑ جائے. سبحانک اللہم و بحمدک.